ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر ہم دونوں نے عجیب ایک معاملہ دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ تالاب کے کنارے نکل کر کے آیا، اور ایک مینڈک جو ہے وہ تالاب سے نکل کر کے باہر آیا۔ بچھو مینڈک کی کمر پر بیٹھا اور مینڈک اس کو اٹھاتا ہوا اپنی کمر پر بیٹھا کر کے دوسری جگہ لے گیا۔ اب جب انہوں نے یہ معاملہ جانوروں کا دیکھ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آج ضرور کوئی عجیب و غریب معاملہ پیش آنے والا ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے یہ جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں نا، اور یہ جو جانور ہیں اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا کرشمہ دکھانے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ زلزلے آتے ہیں تو چینٹیاں کس طرح سے نکل کر کے بھاگتی ہیں، جانور جو ہیں وہ کس طرح سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیا کرتا۔ تو حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ چلو آؤ ہم بھی تالاب کے اس طرف جا کر کے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ مینڈک جو ہے کمر پر اپنے بچھو کو بٹھا کر کے اٹھاتا ہوا اس کو لے کر کے گیا ہے تالاب کے دوسرے کنارے پر، اور وہاں جا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شرابی شخص ہے، شراب کے نشے میں مدہوش بے ہوش پڑا ہوا ہے، زبان سے الٹے سیدھے الفاظ اس کے نکل رہے ہیں، اور ایک بڑا سا سانپ ہے جو اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور بس اس کو ڈسنے ہی والا ہے۔ اتنا ہی معاملہ تھا کہ اس نے ڈنک اپنا بھرنا شروع ہی کیا تھا کہ یہ جو بچھو بیٹھ کر کے آیا ہے اس کو مینڈک نے اچھال، یہ اس سانپ کے گلے سے لگ گیا اور اس نے ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ سانپ ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد میں تھوڑی دیر دور کو تڑپتا رہا اور وہیں پہ مر گیا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے بچھو اور مینڈک کو پھر دوبارہ سے دیکھا کہ وہ واپس جس طرح سے آئے تھے اسی طرح واپس تالاب کے اسی کنارے پر گئے، اور مینڈک پانی کے اندر کود گیا اور بچھو ویسے ہی ٹہلتا ہوا چلا گیا۔ تو حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، اب آدھا کام تو اللہ نے ان جانوروں سے کروا دی، آدھا اپنے مقرب بندوں سے اللہ تعالیٰ کو کروانا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو ہلا کر کے اٹھایا اور کہا، اے بندے، اے غافل انسان، اب اٹھ جا، دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری کیسی مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ کون سی مدد اللہ تعالیٰ نے میری کر دی؟ کہا ایسا ایسا معاملہ تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک بچھو آیا اور تیرے سینے پر ایک موٹا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس بچھو نے آ کر کے اس سانپ کو ڈسا ہے، جو ڈنک مارا ہے وہ اس ڈنک کے درد سے جو ہے اس کی شدت، وہ سانپ تو مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نصیحتیں کی، کچھ اشعار پڑھے، اس کے بعد میں یہ جو حکمت بھری آپ کی باتیں اس نے سنی، اس کا سارا نشہ اتر گیا، اور اس کے بعد میں کہنے لگا آنکھوں سے آنسو نکال کر کے، واقعی اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ جیسے شرابی گنہگار کی مدد اس طرح فرما تو جو اس کے نیک بندے ہوں گے، جو اس کے حکم کو مانتے ہوں گے، اللہ ان کی کیسی مدد فرماتا ہوگا۔ جب مجھ خطا کار کا اللہ کی نظر میں یہ مقام ہے تو جو نیکوکار ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ اتنی بات بس اس نے کہی، اور اس کے بعد میں فوراً کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مصافحہ کرنے کے بعد میں پھر ایک طرف کو جانے لگا۔ یہ بزرگ جو ہیں جو واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کہاں جاتا ہے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہدایت کا ایک نہ ایک موقع انسان کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ نے تم جیسے مقربین کو مجھ تک بھیجا اور اس بچھو کو مجھ تک بھیجا اس لیے تاکہ میں ہدایت پالوں۔ آج سے میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی زندگی میں اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میں آج ہی سے توبہ کرتا ہوں۔ پوچھا پھر بھی بتا تو صحیح کہاں جاتا ہے؟ کہا اب جنگلوں میں جانا شروع کر دیا، جن کو اللہ کی محبت پیاری ہو جایا کرتی ہے پھر وہ کسی اور طرف نہیں جاتے بلکہ صرف اللہ ہی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو ہے توبہ کے کلمات پڑھتا ہوا وہاں راستے سے گزرتا جا رہا۔ حضرت ذوالنون مصری مسکرا کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور بندے کو ہدایت دے دی اور اس کے نصیب میں جنت بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ یہ سمجھیں کہ معاملات کیسے کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ کبھی ایک چینٹی دکھا کر کے اللہ ہدایت دیتا ہے، کبھی ہاتھیوں کو دکھا کر کے۔ یہ سارے معاملات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ بندے ہیں وہ سیدھے ٹریک پر آ جائیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تمہیں کامیابی تبھی ملے گی جب تم نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اپنی نظروں کو نیچا رکھ کے چلو گے، شراب کبھی نہیں پیو گے، سود کبھی نہیں کھاؤ گے، اللہ اکبر، جوا کبھی نہیں کھیلو گے۔ بتائیں تو ذرا امت کس ٹریک پر گئی ہے؟ شراب کی تو اتنی کثرت ہے، جب جا کر کے دیکھا جاتا ہے اڈوں پر جہاں پہ شرابیں ملا کرتی ہیں تو وہاں پہ غیر مسلم کم مسلمان زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ شراب وہ چیز ہے کہ جس
کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شراب ایسی گندگی ہے جس سے بچو گے تبھی تم نیک ہو سکتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا گا اے اللہ کے نبی یہ لوگ آپ سے آ کر کے پوچھیں گے شراب اور جوئے کے بارے میں تو کہہ دینا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ بڑا کہہ دے اس کا گناہ چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ شراب کی عادت جن کی ہے آج ہی سے اس عادت کو دور کرو، ان سے توبہ کرو۔ یہ ایسے گناہ ہیں، خدا کی قسم شراب اگر آدمی پی لے تو اس سے زنا بھی سرزد ہو جایا کرتا ہے، جوا بھی کھیلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو پتہ یہ چلا تمہارے اسی انڈیا کے اندر اپنی تاریخ کو اگر اٹھا کر کے دیکھو گے، زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، سال 2 سال پرانے اگر کیسز اٹھا کر کے دیکھو گے کتنے کیس تمہیں ایسے ملیں گے جس میں پتہ چلے گا کہ شراب کے نشے میں جوا کھیلتے ہوئے ایک شخص نے اپنی بیوی جوئے کے اندر ہار دی۔ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے، ایسے سنگین جرموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شراب جیسی گندی عادت جن کی پڑ چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچائے رکھے، اور سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔